أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ العظیم محترم ناظرین کرام، یہ سورہ فتح کا آخری رکوع ہے۔ اس کی آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ گواہ ہے، اور اللہ گواہ بس ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ تو یہ آیت، بلکہ دو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسلام کو اللہ تعالیٰ کامل اور تمام دینوں کا جامع بنا کے بھیجا، اور اسی لیے تمام ادیان عالم پہ غالب ہونے کا حق اسلام کو ہے کہ تمام ادیان اس کے اندر ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں تمام کتابیں ہیں، فیہا کتب قیمہ، اسی طرح اسلام میں تمام ادیان ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں تمام انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تمام نبیوں کی طاقتیں، تمام نبیوں کے کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ قبا ہما دارند تو تنہا داری، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے، تمام خوبیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو اسی لیے اسلام عالمگیر دین ہے، یعنی تمام کائنات میں اگر کوئی دین سب انسانوں کی ہمدردی اور سارے انسانوں کی بھلائی کا اگر سامان رکھتا ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسلام کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی اس دین کو کسی طاقتور انسان کی یا دولت کی یا بادشاہ کی یا زیادہ جمع غفیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تنہا خود اسلام غالب ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ زندہ آدمی خود اپنا مقابلہ کر لیتا، مردہ جو ہے وہ اپنا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ تو درکنار، وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسلام زندہ دین ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، قرآن زندہ کتاب ہے۔ اس وجہ سے یہ دین غالب ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کافی وافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کفا باللہ شہیدہ، اس دین کو ادیان عالم پہ غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو روحانی اعتبار سے اللہ ایسے وجودوں کو کھڑا کرتا ہے، ان کے اندر سے کام کرنے والی طاقت اللہ ہی کی ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہم حرکت کر رہے ہیں تو ہم دین کو بڑھا رہے ہیں، ہم دین کو نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ بڑھتے ہوئے دین کو ہم جو ہے ساتھ دے کر اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مقدس اور متبرک بنا رہے ہیں۔ یہ دین اسلام تو پھیلنے والا دین ہے،
حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھیلتے ہوئے اسلام کو تم پھیلا کے بتاؤ، یعنی دین خود پھیلنے والا ہے، ہم اگر اس دین کا ساتھ دیں گے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے اور انعم اللہ علیہ من نبینا صدیقینا شہداء صالحین کے زمرے میں شامل ہوں گے، کیونکہ دین تو عالمگیر سطح پر پھیلنے والا ہے۔ جس طرح اگر کوئی سمجھے کہ ایک ٹرین ہے جا رہی ہے، تو آپ کے نئے جانے سے وہ ٹرین رکنے والی نہیں ہے، وہ ٹرین تو جانے والی ہے، آپ اگر سوار ہوں گے تو آپ منزل کو جو ہے جلدی سے پہنچیں گے۔ تو ایسا ہی جو ہے دین اسلام وہ دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ جب اسلام نہیں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظاہری طور پر نہیں آیا تھا۔ کعبۃ اللہ پہ جب ابراہ حملہ کیا تو اللہ جو ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ابابیل کو بھیجا، کسی انسان کا سہارا نہیں لیا۔ طیرن ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل، یعنی پرندے آ کر جو ہے ان کے پورے تکہ بوٹی کر دیے، اور چھوٹے چھوٹے پرندے بڑے بڑے فوج کو، ہاتھیوں کو گرا دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے دین کو غالب کرتا ہے کہ کسی کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ کا جو ارادہ ہے وہ فعال لما یرید ہے، یعنی اس کا جو ارادہ ہے وہ جو ہے فعال ہے، یعنی ایکٹیو ہے۔ وہ ہر دور میں دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ اپنے قدرت سے ایسے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں پر اسلام مٹتا ہوا آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ اسلام مٹ رہا ہے، اسلام کا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، سب مسلمان سو رہے ہیں، یا کوئی جو ہے نا اس کا رہبر رہنما نہیں ہے، ویسے حالات میں اللہ تعالیٰ اسلام کو اس طرح غالب کر دیتا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ ہو جاتے۔ اسی لیے ایک شاعر فرماتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اور جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کریں گے اسی قدر اسلام زیادہ جو ہے تیزی سے پھیلنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت، حضرت صاحب قبل عالم اس آیت پر ایک کتاب لکھے دیندار چند بسویشور، تو اس میں یہ سارے دلائل یہی لکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں الگ الگ تحریکیں، الگ الگ وجودوں کو رونما کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی تنظیم ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھنے کے قابل یا یاد رکھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بڑے بڑے وجودوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے اپنی حکمت کاملہ سے، اپنی حکمت سے۔ تو صحابہ اکرام کے وجود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی تعریف قائم کرنے کے لیے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منوانے کے لیے اور اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیے، پوری طاقتیں، پوری توانائیاں صرف کر دیے علی کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اب جو بھی وجود دنیا میں آئے گا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قادم رہیں گے، خادم خاتم النبیین، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کے آئیں گے۔ آپ سے بڑا، نہ آپ کے برابر کا کوئی دنیا میں کبھی بھی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے بات ہمارے ذہن نشین ہو جانا چاہیے، کیونکہ بعض اولیاء اللہ بزرگان دین کے دعوے یا ان کے جو ہے نا مقامات اور ان کے جو معرفت کی جو باتیں ہوتے ہیں، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں۔ اس طریقے کے لوگوں کے دل و دماغ میں ایسے باتیں اڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے وجودوں کو صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ دین اسلام کتنی بھی بڑی تحریک آئے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بڑھانے کے لیے ہی ہے۔ اور خادم خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم النبوت، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اسی دین کو بڑھانے کے لیے بڑے بڑے تحریکوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کھڑا کرتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تعاون علی البر، یعنی جو ہے نا نیکیوں کا، جو ہے نا نیکیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرے اور برائیوں سے روکے۔ اور وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم بہترین امت اسی لیے ہو کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، تؤمنون باللہ۔ تو اسی کام کے لیے جتنے بھی آئیں گے دنیا میں قیامت تک وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہی رہیں گے۔
تو اب یہاں پر حضرت صاحب قبلہ عالم دیندار چند بسوشر کتاب جو ہے نا تحریر فرمائے، اور اس میں یہی باتیں لکھے کہ جو اللہ ارادہ کر لے کہ اس دین کو ادیان عالم پر غالب کر دیں، تو اب اس کے ارادے کو روکنے والا کون ہے؟ جس طرح سورج نکلا تو سورج کو کوئی روکنے والا ہے، ہوا کو کوئی روکنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، بارش کو کوئی طاقت روکنے والی ہے؟ کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یہ نظام ہے اللہ کا۔ اور اسی طرح اللہ ارادہ کر لے کہ اسلام کو ادیان عالم پر غالب کر دے، تو اس کو جو ہے کون روک سکتی ہے؟ کوئی طاقت، کوئی حکومت اور کوئی جو ہے نا دنیا کی سپر پاور جو ہے طاقتیں اسلام کے غلبے کو روک نہیں سکتی۔ تو اسی لیے اس آیت میں یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات پاک جو اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، لیظہر علی الدین کلی، تاکہ غالب کرے ادیان عالم پر۔ اب اس پس منظر میں کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں یہ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حج کا ارادہ کرے عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پہ روکا گیا، وہاں پر صلح ہوئی، اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کنڈیشنوں کو مان لیے، اور جب صلح کرے کہ 10 سال تم اور ہم جنگ نہیں کریں گے، تو وہاں سے صلح کے مطابق جو ہے واپس آنا پڑا، اس سال حج نہیں کریں گے، آئندہ سال آؤ، اس سال واپس چلے جاؤ، تو واپس مدینہ لوٹ کے آئے۔ تو یہ سارا جو ہے پس منظر تھا، تو اس وقت جو ہے یہ سورہ نازل ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بہت بڑی جو ہے نا فتح دی، فتح مبین دیا ہے۔ تو حالانکہ بظاہر دیکھ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا حج کو نہیں جا سکے، کعبۃ اللہ میں بشارت دیکھے کہ آپ جو ہے نا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ آپ کا رویا حق ہے، لیکن جو ہے آپ وہاں سے واپس آ رہے، صحابہ کرام کو بھی تشویشیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ غلبہ اسلام کا ایسا جوہر رکھا ہے جو بعد میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ فتح ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ فتح ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہے نا وہ فتح مبین ہے، حالانکہ وہاں کچھ فتح نہیں ہوئی، الٹا واپس مدینہ لوٹ کے آئے، لیکن اس میں جو اسلام کا غلبہ اللہ رکھا ہے، غلبہ اسلام، کیونکہ ہر وقت جو ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمایا، اور ایسے ایسے وقت اللہ تعالیٰ ایسے راستے فراہم کر دیتا کہ عقل انسان بھی حیران ہو جاتی دیکھنے کے لیے۔ تو بہرحال جب جو ہے مکہ فتح ہو گیا، 2 سال بھی نہیں گزرے، بعد میں جو ہے 6 سنہ ہجری میں صلح ہوا، 8 سنہ ہجری میں 20 رمضان کو مکہ جو ہے نا فتح ہو گیا، اور بغیر ہتھیار، بغیر تلوار کے۔ پھر اس سے پہلے جب صلح حدیبیہ سے فوراً واپس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اندر جو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے جو یہودی سازشیں کر رہے تھے، اور وہاں پر جا کر پورا جو ہے در خیبر اکھاڑے، یہودیوں کے خلاف عطا کرے۔ تو یہ فتوحات جو ہے، حالانکہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہودیوں کو جو ہے مقابلہ کر کے ان کا خلاف فتح کریں گے، یہودیوں پر غلبہ حاصل کریں گے، خیبر جو ہے نا اپنے قبضے میں آئے گا، یہ کوئی سوچ نہیں سکتے تھے ظاہرہ دماغ رکھنے والے۔ لیکن فتوحات کے دروازے جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوئے، جہاں سے لوگ گمان کر رہے تھے کہ یہ مسلمان جو ہے نا دب گئے، دبکی نامہ کر لیے، اور ان کو پریشر کر کے جو ہے نا دبا دیا گیا، اب یہ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، یہ سمجھ رہے تھے۔ تو یہی جو ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، جتنا آپ دبائیں گے اتنا جو ہے اسلام ابھرنے والا ہے، پھیلنے والا ہے۔ تو اس جو ہے نا آیت پر حضرت صاحب عالم دیندار چند بسوشر کتاب میں ایک جو ہے تحریر فرماتے ہوئے ایک جملہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک معمولی بیل جھاڑ سے جب لپٹ جاتی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ قذرین اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الضراء لیغیظ بہم الکفار، ایک مولکا جو زمین سے معمولی اس سے کمزور حیثیت سے نکلتا تو کفار جو ہے غیظ و غضب میں آ جاتے، اور جب جو ہے نا جب وہ تناور ہو جاتا، سخت ہو جاتا، تو حیران ہو جاتے کہ یہ تو معمولی مولکا تھا، اتنا بڑا تناور درخت کیسا بن گیا، وہ حیرت زدہ ہو جاتے۔ تو حضرت صاحب اللہ علیہ فرماتے ایک معمولی بیل با جب ایک درخت کو جو ہے لپٹ جاتی تو وہ جھاڑ کو ٹیڑھا کر دیتی، حتیٰ کہ سکھا دیتی فرما۔ اب یہی مثال ایک فقیر کی ہے، اور اسی مثال کو سمجھانے کے لیے حضرت صاحب اللہ علیہ یہاں پر پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی اشعار لکھے: دنیا چرا گاہ کمینے قرانما، عقبہ شکار گاہ شکاری سگانما، بشنو تاز مہی سخن ہائے بلاجب، عیسیٰ و خضر یونس اس چاقرانما۔ یعنی ایک روحانی انسان کے سامنے دنیا بالکل جو ہے نا کچرا ہے، اور گدھے چرنے کی ایک جو ہے نا چراگاہ ہے، اس سے بڑی حیثیت کچھ نہیں ہے دنیا کی، دنیا فانی ہے، اور حقیقی انسان کی زندگی وہ روحانی زندگی ہے،
اور اسلام کو لے کے آگے بڑھنا، یہ انسان کی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے حضرت صاحب جو ہے نا اشعار کا ایک بورڈ بنا کے اس کے اوپر وہ بیل لگائے جو جھاڑ کو لپٹ کے جھاڑ کو ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے غلط جو ہے نا شکوک و شبہات بھی ہیں اس کے متعلق، جو ہے نا کوئی ایسا لٹھا لگا دیے فلاں فلاں۔ تو بہرحال اس میں یہ حضرت صاحب عالم تصوف سمجھا رہے ہیں کہ ایک بیل جس طرح تناور درخت کو ٹیڑھا کر دیتی، حتیٰ سکھا دیتی، ایک فقیر اگر چاہے تو دنیا میں کیا نہیں کر سکتا۔ بیل کی یہ طاقت ہے، تو ایک فقیر جس کا تعلق اللہ سے ہے وہ جو ہے نا کیا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے بڑے بڑے شاہ، شہنشاہ، بادشاہ جب ایک فقیر کے مقابلے میں آتے تو ان کی حکومتیں تباہ ہو جاتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فقیروں کو ستانا پیش قیمہ ہے تباہی کا، بکھر جاتا ہے شیرازہ شہنشاہوں کی شاہی کا۔ بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتے اگر اسلام کے فقیر کے مقابلے میں اگر آئے تو۔ فقیر کیا ہے؟ مجسم اسلام ہے، اسلام کا چلتا پھرتا جو ہے نمونہ ہے، ٹاکنگ گاڈ واکنگ ٹیمپل، یعنی جو ہے بولتا ہوا خدا، چلتی ہوئی عبادت گاہ، انسان کے وجود سے خدا کا اظہار ہے۔ تو گویا کہ اس سے مقابلہ کرنا، اسلام سے مقابلہ کرنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو دبانا، اسلام کو دبانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کو دبانے کا مطلب ہے کہ اسلام پہ جو چلنے والے ہیں ان کو دبانا، ان کا عرصے دراز تنگ کر دینا، ان کو مجبور کر دینا اور ان کو ختم کرنے کی سازشیں کرنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق لے کے آئے اور سارے لوگ آپ کے دشمن بنے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ساری دنیا بھی اگر آپ کی دشمن بنی اللہ آپ کو غالب کرنے کے لیے قادر ہے، وکفا باللہ شہیدا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بیان فرماتا ہے کہ، اور اس میں جو ہے سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یطفی نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی جو کافر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائے، وہ اپنے پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نور کہاں؟ اللہ کے نور کو جو ہے نا کافر پھونکتے تھوڑی تھوڑی کھڑے ہوئے رہتے، تو اللہ کا نور یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے۔ آپ کو مٹانے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے پورے لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنی پھوکوں سے یعنی اپنے رائے مشورے، اپنے سازشیں، اپنے منصوبے لے کر جو بیٹھے ہیں یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کو اور متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کرے گا اور اسلام کو غالب کرے گا، کیونکہ اسلام عالمگیر ایسے اصول لے کے آیا جو ساری دنیا جس کی محتاج ہے، ساری دنیا کی جو ہے نا بھلائی اسلام کے اندر موجود ہے، مساوات اسلام کے اندر ہے، اور جو ہے بروں کو مٹانے کے ایسے ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں احکامات نازل فرمایا، برائی کی جڑ کو جو ہے نا دنیا سے مٹانے کا، ختم کرنے کا سامان وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو انسانیت کو اگر حیات ہے تو وہ اسلام سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسلام کو دنیا کے ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے اولیاء اللہ، بزرگان دین کو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کھڑا کیا۔ تو یہ جو ہے تحریک صدیق دیندار جو حضرت صاحب عالم جس تحریک کی جو ہے نا بنیاد رکھے، شب معراج 7 فروری 1924 میں اور شب معراج تھی، اسی وقت جو ہے آپ کو آواز آتی ہے کہ آپ تو ہی ہے چند بسویشور، کیونکہ لنگایت قوم انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے جو چند بسویشور ہے وہ مسلمانوں میں آئیں گے اور سید گھرانے سے آئیں گے اور وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے آئیں گے اور ہم کو اسلام سمجھائیں گے، اسلام کا کلمہ پڑھائیں گے۔ وہ 800 سال سے انتظار کر رہے تھے، تو جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ موعودہ انسان یا وہ موعودہ وجود آپ ہی کا وجود ہے، تو جب آپ جو ہے نا لنگایتوں کے سامنے پیش کرے کہ جو تم انتظار کر رہے تھے 800 سال سے کہ سید راتمد علی شرن الدشن نوڑی رڑنا، سید کی آتما میں ایک جو ہے نا شرن ظاہر ہوں گے اور نور ونದಕುಲ ಏಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವತಾನ مسلمان روپ ಹೊಸದಳಿಗೆ ತಂದಾನು ಹೊಸನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಾನು ಬಸವ ಪ್ರಭು، کہ وہ جو ہے مسلمان کے روپ میں آئیں گے اور قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑیں گے، سید کے گھرانے میں آئیں گے۔ تو یہ دلائل بتا کر آپ جو ہے نا اپنا وجود جو ہے نا منوانا مقصد نہیں تھا، آپ یہ دلائل بتا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھانا تھا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بسویشور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئے
اور آپ کی امت میں آپ کا قرآن پڑھ رہے، آپ کے اسلام پر چل رہے ہیں، تو تم جو ہے نا بغیر کلمہ پڑھے کہ تم کیسا نجات پا سکتے؟ تو یہ ایک تحریک تھی جو ہے لنگایتوں میں اور دوسرے جو برہمنوں میں، آریہ سماجیوں میں، دیگر جو ہے نا مذاہب کے لوگوں کے اندر پیش کرے ان کے مذہبی کتابوں سے اسلام کی جو ہے نا صداقت کو۔ یہ غلبہ اسلام کی جو ہے نا صورت ہے۔ اسلام کا غلبہ کس طرح ہوتا؟ جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے، غلبہ اسلام کے لیے آپ ایک جو ہے نا حکمت اختیار کیے، یہاں پر لوگوں کو تصوف کی تعلیم دیے، لاکھوں لوگوں کو آپ داخل اسلام کرے، اور راجہ کو اسلام کی دعوت دیے، جوگی جیسا جو ہے راجہ جو ہے جوگی جے پال جادوگر تھا، اور پرتھوی راج چوہان جو بادشاہ راجہ تھا یہاں کا، اس کو جو ہے آپ للکارے۔ تو یہ جو ہے اولیاء اللہ بزرگان دین ہر دور میں حکمت سے اسی کو جو ہے طریقت کا درجہ دیا گیا ہے، طریقت اسی کا نام ہے۔ جس دور میں جس اعتبار سے اسلام کو صداقت اور جو ہے صحیح طور پر جو ہے نا پیش کیا جاتا ہے، اسی کا نام طریقت ہے۔ طریقت کوئی الگ جو ہے نا ذکر اذکار کا نام نہیں ہے، ذکر پڑھتے بیٹھنے کا نام طریقت نہیں ہے۔ طریقہ وہ راستہ اختیار کرے جس سے زیادہ جو ہے نا اسلام کی طرف لوگ جو ہے نا فوج در فوج آئے اور اسلام آسانی سے ان کو سمجھ میں آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو جو سمجھائے ان کی زبانوں میں، ان کی کتابوں سے، جو ہے نا تورات سے، انجیل سے، فاتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لاؤ تمہاری تورات، اس میں دیکھو اگر تم سچے ہو۔ تو اسی طرح جو ہے نا انجیل کے ماننے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بشارتیں سنا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو یہی بات عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ اسی طرح ہندوستان کے لوگوں کو ان کے مذہبی کتابوں سے اگر اسلام کی بات بتائیں گے تو بہت جلدی جو ہے نا زیادہ طور پر جو ہے نا متاثر ہو کے اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کیونکہ دین اسلام تو غالب ہونے والا ہے، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم کو جو اللہ خیر امت بنا کے جو نا کھڑا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے دور میں اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کریں، اسلام کے مبلغ بن کے میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ اور ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے جہاں پر مذہب کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں، مذہب کے لیے اپنے جو ہے نا مال دولت لٹا دیتے۔ ایسے جگہ پر اگر ہم اسلام کی صداقت کو اگر پیش کریں گے تو لوگ جوق در جوق اسلام کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور الحمدللہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے جوق در جوق اسلام میں آ رہے، اسلام میں داخل ہو رہے۔ مخالفت تو ایک طرف جو ہے مخالفت کے پہاڑ جو ہے نا توڑ رہے ہیں لوگ غیر اقوام کے، اور جو ہے سازشیں کر رہے، لیکن اسلام اسی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اس واسطے ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس کے کام کے لیے میدان میں جو ہے پورے صلاحیتیں اپنے پیش کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اسی کے لیے مولانا صدیق دیندار چند بصیر صاحب قبلہ قدس العزیز آپ 1924 میں یہی دلال ہر مٹ میں جا کر، ہر مندر میں، چرچوں میں، ہر جگہ جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو سنائے کہ تمہاری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ذکر مبارک لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے وجود سے اسلام کو پیش کریں۔ بعض لوگ جو ہے غلط فہمی سے سمجھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جو ہے نا دعویٰ کرے، نبی کا دعویٰ کرے، اللہ کا دعویٰ کرے۔ دعویٰ جو ہے مد مقابل میں ہوتا، پناہیت جو ہے نا دعویٰ نہیں ہے۔ پناہیت کیا ہے؟ جس کی اتباع کرتے ہیں اس کی جو ہے اس کے رنگ اور اس کے کمالات جو ہے نا آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کی اتباع کرنے سے اس کے تجلیات جو ہے نا آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ مقابلہ اس کا رد کر کے اپنے وجود کو پیش کرنے کا نام جو ہے نا مقابلہ ہے۔ مقابلے کے معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے اپوزٹ ہو، اس کے خلاف ہو، اس کو کاٹ کے اپنے جو ہے نا وجود کو پیش کرے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ہندوستان کے اندر آپ بڑے بڑے مندروں میں، مٹھوں میں اسی جو ہے نا غلبہ اسلام کے لیے آپ جو ہے نا پہنچے، جا کے دعوت اسلام دیے، 700 پنڈت آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے، 4 راجہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کرے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اسلام کی طرف آئے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کافروں پہ سخت تھے۔ کافروں پہ سخت سے مراد جو ہے ورنہ ان سے جو ہے نا بالکل بھڑ جانا، لڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ معنی نہیں ہے۔ مطلب جو ہے اشداء علی الکفار کا معنی اپنے
دین اسلام پر مضبوطی سے کھڑے ہونا، ان کے سامنے جو ہے نا جھکنا نہیں، ہتھیار نہیں ڈال دینا، بلکہ جو ہے نا ان سے مروب نہیں ہونا، بلکہ جو ہے نا پوری طاقت سے اسلام کو پیش کرنا، پورے دلائل سے اسلام کی باتوں کو ان کو سمجھانا، یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب اس میں جو ہے برداشت نہیں کر کے لڑنے کے لیے بھی جو ہے نا آمدہ ہو جاتے، جنگ کی صورت پیدا ہو جاتی، جہاد کا ماحول جو ہے نا گرم ہو جاتا، تو اس میں بھی جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ جو ہے نا آگے بڑھتے ہوئے دین کو غالب کرنا، کیونکہ تبلیغ اسلام کا کام ایسا ہے، جب آپ حق اور صداقت کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو بہت سے مصائب کو جو ہے گلے لگانا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ جو ہے ہر ایک قربانی دیتے ہوئے آگے بڑھنا، اسی کا نام جو ہے نا غلبہ اسلام ہے۔ اور یہ جو خانقاہ سرور عالم صدیق دیندار، تحریک صدیق دیندار حضرت صاحب قبلہ عالم کا جو وجود ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ غلبہ ہماری صحبت میں آپ جو ہے نا کسی پنڈت کو، کسی جو ہے نا آچاری کو لا کے بٹھائیے، ہم اسلام سے متاثر جو ہے نا کئی جو ہے باتیں ہمارے سن کر لوگ جو ہے نا خود مسلمان جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کا کام مولانا صدیق دیندار صاحب یا آپ کے جو ہے نا پیروکار ہیں، جو آپ کے ماننے والے جانے والے ہندوستان میں جس طرح جو ہے آسان طریقے سے کرتے ہیں، کوئی تحریک ایسا کام کرنے والی نہیں ہے۔ یہ جو ہے سچے عاشق رسول ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لٹانے والے ہیں اور لٹانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی جو ہے نا تحریک کا سب سے، اس لیے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہماری جو تحریک ہے وہ غیرت حسین، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا نام ہے۔ آپ کی غیرت میں، کیونکہ آپ کی تمنا تھی کہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلائے، ہندوستان کو آنے کی آرزو کرے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے جو ہے تمنا حسین کو لے کے کھڑی ہوئی یہ تحریک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتیں جو یہاں کی کتابوں میں چھپا کے رکھے تھے، کوئی اگر معلوم بھی ہے تو پیش کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن مولانا صدیق دیندار صاحب آپ تنہا گدک کے میدان میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے پنڈتوں کو مخاطب کر کے آپ ان کو پیش کرتے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا ایشور ہوتا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہیں، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، قرآن لے کر کھڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو۔ یہ سن کر کئی لوگ جو ہے نا واپس چلے گئے، ارے یہ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شلوک منتر پڑھ رہے ہیں اور کالگنیر وچن پڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا کاشا کاہو کا جو ہے نا لباس پہنے تو ہمارے کوئی پنڈت اسلام سے، ہمارے دھرم سے متاثر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بول رہے کہ ہم کو اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، تو وہ جو ہے نا فوراً وہاں سے مایوس ہو کے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس صداقت کو جو ہے نا سمجھنے والے تھے کہ کیونکہ خود ہمارے بسویشور لکھے رکھے ہیں کہ مسلمان اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، قرآن جو ہے نا لے کے قرآن کا قانون جو ہے نافذ ہونے والا ہے، قرآن سے ساری دنیا ایک ہونے والی ہے، تو وہ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ کئی بڑے بڑے پنڈت، راچپا سوامی بہت بڑے پنڈت تھے، 7 مٹوں کے پنڈت تھے، رائچور کے مانوی کے رہنے والے، آپ جو ہے نا داخل اسلام ہو کر کئی بڑے بڑے پنڈتوں کو آپ جو ہے اسلام سمجھائے۔ اور جو ہے حیدر حسین صاحب جن کو ہیرپا سوامی دھارواڑ کے تھے، آپ جو ہے نا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرے اور بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے۔ ایسے کئی جو ہے نا پنڈت حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ تو یہ جو ہے اسلام کے غلبے کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے تحریک جو ہے نا کھڑی ہوئی ہے، لیکن بعض لوگ غلط فہمی سے ہمارا لباس دیکھ کر اور ہمارے جو ہے شلوک منتر ہندوؤں کی مذہبی کتابیں پڑھنے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کی طرف ڈھل رہے ہیں۔ ہندوؤں کی طرف ڈھلنا نہیں، بلکہ جو ہے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جو اسلام کے بشارتیں ہیں اس کو جو ہے پڑھا کر، سمجھا کر ان کو اسلام کی صداقت، اسلام کی تعلیم جو ہے نا پیش کرنا اور اسلام سے متاثر کر کے اسلام میں داخل کرنا، یہ جو ہے کام کے لیے اس تحریک کا جو ہے نا قیام سن 1924 میں مولانا صدیق دیندار چند بسیسر صاحب قبلہ، آپ سید السادات ہیں، آپ کے والد بھی سید ہیں، آپ کی والدہ بھی سید ہیں، آپ جو ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ ذریت سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے حیدرآباد علاقے کے آپ رہنے والے ہیں، اونچا نوابی خاندان ہے آپ کا، لیکن اسلام کے تبلیغ کے لیے جب آپ کو جو ہے سامنے یہ بشارتیں آپ کے سامنے آئے تو آپ جو ہے وہاں لنگایت قوم کو، خاص کر لنگایت قوم کو جا کر دعوت اسلام دیے۔ اس کے بعد تمام ہندوستان کے مٹوں مندروں میں اور تمام ویدوں سے، شاستروں سے، ہر مذہبی کتاب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے۔ یہ آج جو ہے مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے
دعوت اسلام کے دوسرا کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ آج دیکھیے جو لوگ جو ہے بت پرست ہیں یا جو ہے نا خدا کو اشیاء میں ڈھونڈنے والے کروڑوں کی دولت لٹا رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا ان کے علم حاصل کر کے، بڑے بڑے جو ہے نا ان کے آرگنیشن قائم کر کے اپنے جو ہے تبلیغ یا جو ہے نا اپنے جو ہے نا خیالات کا جو ہے نا پرچار کر رہے ہیں۔ مسلمان جبکہ ہمارا دین جو ہے نا اللہ کا دین ہے، یقین کامل ہے کہ اسلام کے سوا کوئی حق دین دنیا کے اندر نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمان سوتے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے گھومرے کبوتر جورو کے در پر مسجد کے اطراف جو ہے نا وہ طواف کرتے رہیں گے یا مسلمانوں کے پاس جا کے نماز کی دعوت دیتے رہیں گے۔ اتنا بڑا میدان ہندوستان کا ہمارے سامنے ہے، آپ جو ہے نا پنڈتوں کے سامنے جا سکتے ہیں، غیر قوم کو دعوت اسلام دے سکتے ہیں، وزیر اعظم کو دعوت اسلام دے سکتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے سست پڑے ہوئے ہیں اور ادھر اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ایسے وقت بھی صرف جو ہے مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور جو ہے مسجدوں کے اندر رہ کر اپنی بات کو جو ہے نا اپنے لوگوں کو سناتے رہنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سلانے والے بہت سے لوگ جو ہے نا، خاص کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو عورتیں بھی دین کی تعلیم دے رہے ہیں، آپس میں پڑھاتے بیٹھتے ہیں۔ یہ مردوں کا کام یہ نہیں ہے کہ میدان میں جا کر، جس طرح ہم کمانے کے لیے میدان میں جاتے ہیں، اسی طرح دین کی دعوت دینے کے لیے بھی میدان میں جانے کی ضرورت ہے، اور خاص کر جو خلاف اسلام کے بکواس کر رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے پورے ہتھیار سے، یعنی پورے علم صلاحیتوں سے جو ہے نا میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے مسلمانوں میں؟ بتائیے۔ اسلام تو غالب ہونا چاہتا ہے، اللہ جو ہے نا اسلام کا غلبہ چاہتا ہے، لیکن مسلمان اپنے جو ہے نا گھر سے نکل کر باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو جو ہے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے نا حکومتی سطح پہ سازشیں جو ہے نا تیار کی جا رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں کھاتے پیتے پیسہ کماتے بیٹھنا یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ یہی کام مولانا صدیق دیندار صاحب پوری تحریک جو ہے نا ہندوستان میں دعوت اسلام دینے کے لیے متحرک کرے اور زندگی وقف کر کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے کھڑا کیے۔ کنڑی میں، تیلگو میں، مراٹھی میں، ہر زبان میں، ہندوستان کی ہر زبان میں آپ جو ہے مبلغین اسلام کو تیار کریں۔ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیے، آپ ان سے جو ہے نا باتیں سنیے ہم سے کہ کس طرح جو ہے نا اسلام کو غالب کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ حیران رہ جائے، مخالفین بھی ہماری تعریف کرنے پہ مجبور ہے، جو ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن کام جو اسلام کا پیغام پہنچانے کا جو مولانا صدیق دیندار صاحب جو ہندوستان میں شروع کرے، کوئی جو ہے نا تحریک ایسی نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جو ہے نا دنیا کے مقدس کتابوں سے یہ ثابت کرے کہ سرور عالم جگت گرو صرف سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ کتنے بڑے دلائل ہیں، اور انہیں کو جو ہے الزام لگا کے کہ یہ حضور کے دعوے دار ہے بولنا، یہ جو ہے نا سراسر جہالت ہے کہ جہالت سے کہ ایسی پاکیزہ تحریک سے لوگ دور رہے۔ اور ہمارے جو ہے یہ ساری ڈھیلے کے، طہارت کے، وضو کے، یہ پوری مسائل معمولی جو ہے نا مسائل پر لڑتے جھگڑتے بیٹھے، اسی کو جو ہے نا دین سمجھے۔ اس کا نام دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک جز ہے۔ اصل دین جو ہے نا بنیادی جو دین ہے وہ اسلام کا غلبہ ہے، تبلیغ ہے، ہجرت ہے، غزوات ہے، جہاد ہے۔ اسلام کے جو ہے نا یہ اصل پلرز ہیں جو اقوام عالم کو جو ہے اس اسلام کی پاکیزہ تعلیم کو پہنچانے کے لیے۔ لیکن آج جو ہے حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں، کتاب میں لکھیں کہ جو ہے اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیر ہے، جو زبر دنیا پہ تھا وہ آج سب کا زیر ہے۔ جو حاکم تھے، جو اسلام کے لیے میدان میں آگے بڑھتے تھے، وہ آج جو ہے نا زیر بن کے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ کیا بات ہے؟ کیوں جو ہے نا تمہاری حالت ہو گئی؟ دنیا حب دنیا کراہت الموت، دنیا کی جو ہے نا محبت اور جو ہے موت سے ڈر کے دنیا کی جو ہے نا محبت سے جو ہے نا یہ ہو جانا، یہ مروب ہو جانا، اسی وجہ سے جو ہے انسان آج جو ہے دنیا کے اندر گڑا ہوا ہے۔ اس کو غلبہ اسلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتے۔ غلبہ اسلام کی باتیں اگر سمجھ میں آئے تو وہ جو ہے نا اپنا جان مال، اپنی دولت سب کچھ جو ہے نا لٹا دیتے۔ اسی لیے حضرت صاحب قبلہ فرماتے کہ جو ہے لٹ گیا پیارے نبی کا دار و در شہر و دیار، قبر میں لاش مبارک رات دن ہے بے قرار۔ اے نبی کے نام لیوا، کیا تمہیں احساس ہے ظالموں نے کس طرح ان پر کیا ہے اپنا وار؟ آریہ عیسائی نے چھینی ہے امت آپ کی، یعنی اس ظالم نے چھینا ہے امامہ تاجدار۔ ظلم سے چھینا کسی نے نام احمد آپ کا، سرور عالم بنے بیٹھے ہیں کئی مردار خار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے ہیں ظالموں کے ڈر سے غار ثور میں، کوئی بھی ساتھی نہیں صدیق ہے ایک یار غار۔ یعنی جو ہے
آپ پر جان فدا کرنے والے ہی آپ کے جو ہے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، باقی سب جو ہے نا کھاتے پیڑے دنیا کی دولت کماتے، حکومت سیاست اسی میں جو ہے نا مگن ہے۔ تو یہ جو ہے غلبہ اسلام کے لیے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے مولانا صدیق دیندار چند بصری صاحب قبلہ قدس العزیز اپنی اولاد کو، اپنے متبعین کو، اپنے مبلغین کو صرف اسلام کے لیے میدان میں کام کرنے کا درس دیے، فقیر بنائے، جھوپڑیوں میں رہو لیکن اسلام کی جو ہے اشاعت کرو، میدان میں کام کرو۔ آپ فرماتے ہیں فقیر کا اس قدر تنگ گزران تھا، رہنے کو مکان نہ تھا، ایک علم قرآن تھا جو رحمت کا نشان تھا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا رحمت کا نشان کیا ہے؟ قرآن ہے۔ محمد تیری شان کیا شان ہے، دو عالم کی واللہ تو جان ہے، یہ نعمت کہاں انبیاء کو ملی، میرے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے، محمد تیری شان کیا شان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ساری دنیا کا ہدایت نامہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور ہم جو ہے دنیا میں کماتے کھاتے عیش کرتے، بنگلے بناتے، گاڑیاں خریدتے، دنیا کی جو ہے نا دولت جمع کرتے ہوئے مردار دولت کے جو ہے نا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اتنی عظیم جو ہے نا ہماری نعمتوں کو جو ہے نا بھول دیا۔ نم اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ بہرحال جو ہے اس تحریک میں فقیری ہے، اس تحریک میں اسلام کا غلبہ ہے، اس جو ہے نا اس تحریک میں حب رسول ہے، عشق رسول ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بنا کر میدان میں کام کرنے والے مبلغین کو بنائے۔ لیکن جاہل ہے وہ لوگ جو ہے الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے اسلام سے ایک الگ جو ہے نا اپوزٹ جو ہے نا فرقہ ہے، اسلام کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے والے ہیں۔ یہ صرف تصوف کو نہ جانتا جہول عارفانہ، جو معرفت سے جو لوگ جاہل رہتے ہیں وہی جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بصری صاحب قبلہ قدس العزیز کے دور میں بڑے بڑے علماء، ہماسرہ آپ کے علماء آپ کا ساتھ دیے اور آپ کے ساتھ مل کر میدان میں کام کرے۔ یہاں پر مسلمانوں کا اتحاد قائم کرنے کے لیے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بصری صاحب نے اتحاد المسلمین تحریک قائم کرے، اور جو ہے اقوام عالم میں دعوت اسلام دینے کے لیے آپ جو ہے مبلغین کی جماعت تیار فرمائیں، اور جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ تیاگی ابدال کی ایک فوج بنائی میں نے، ان کو بدلا ہوں میں دنیا کو بدل ڈالیں گے، کہ ایک جو ہے دنیا کو بدلنے والے جو ہے نا مبلغین کے ایک جماعت قائم کرے، جو کنڑی میں، تیلگو میں، مراٹھی میں، اور جو ہے نا ہندوستان کے مختلف زبانوں میں، سنسکرت میں، انگریزی میں، ہندی میں جا کر جو ہے ان تک دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ یہی راستہ آج بھلائی کا، اگر مسلمانوں کی بھلائی کا اگر کوئی راستہ ہے، اور ان کی جو ہے نا بقا کا، اور ان کی جو ہے نا عزت و آبرو کو بچانے کا، ان کی عورتوں کی عزت و آبرو بچانے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ تبلیغ اسلام کا، دعوت اسلام کا راستہ ہے۔ اس کے سوا کوئی راستہ خاص کر ہندوستان میں کامیابی کا نہیں ہے۔ اور آج بڑے بڑے علماء یہی بات کریں کہ ہم جو ہے آریہ سماج کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، RSS کے لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے نا دعوت دیں، ان کو بلائیں، قرآن جو ہے نا ان کو ان کی زبان میں ترجمہ کر کے قرآن کریم ان کو پیش کریں، اسلام کی تعلیمات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو جو ہے نا ان کی زبانوں میں ترجمہ کر کے ان تک پہنچائیں۔ یہ بھی انسان ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ اگر یہ جو ہے جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کا یا اسلام کا جو ہے نا خلا کما کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، جب ان لوگوں میں سے اگر یہ حقیقت سمجھ میں آئے تو وہی لوگ اسلام کے طرفدار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے اسلام تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بت خانوں سے اسلام کی جو ہے مجاہدین فراہم ہو سکتے ہیں اگر ہم حق کا کام کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو۔ جو ہماری یہ جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے دور میں جب اسلام کو ذلیل کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا اٹھے ہوئے ہیں تو ہم خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، میدان میں آنا چاہیے، قرآن ہاتھ میں لے کر اللہ سے آہذاری کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے آپ میدان میں نکلیے۔ ضرور جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے گا، آپ کے اندر وہ حکمت جو ہے نا پیدا کر دے گا، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، اسلام جیسے نعمت سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا سرفراز ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو تحریک ہے، تحریک صدیق دیندار چند بصری شر، یہ جو ہے اسلام کے غلبے کے لیے ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ہے، غیر اقوام کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو حلیہ ہے یہ حلیہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا ہرا امامہ باندھے، گیروا لباس پہنے، داڑھی دراز رکھے، زلفیں رکھے، یہ تمام جو ہے نا صحابہ کا نمونہ ہے۔ حضرت صاحب علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے حدیث ہے، بخاری میں ہے اور جو ہے نا مسلم شریف میں،
حدیثیں جو ہے نا پیش کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اس میں حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، آپ کے جسم پر سرخ لباس تھا، یعنی جو ہے نا جو ہے نا جو سورج کے کلر کا جو لباس تھا، کبھی میں چاند کی طرح چاند کے کلر کا، کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میری نظر میں چاند سے بھی زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین نظر آ رہے تھے۔ یہ لباس کا ذکر ہے، کئی احادیث ہے اس میں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لباس گروا جو ہے نا زیبتاً فرمائے۔ برائے اس سے یہاں کے غیر مسلمین میں محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ قریب آتے ہیں اسلام کے اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ صوفیانہ جو ہے نا طریقے سے ہندوستان کے اندر اسلام ہمیشہ اولیاء اللہ بزرگان دین پھیلائے۔ حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں صوفی مشرب ہے میرا، تاریخ دنیا ہوں میں، ساتھ کر لیتا ہوں میں بیعت رضوا لے کر، یعنی ہمارا جو مسلک ہے وہ صوفیانہ ہے اور جو ہے نا بالکل ٹکراؤ پیدا کر کے یہ تمہارا دین یہ ہمارا دین، اس طرح جو ہے نا ٹکراؤ نہیں، بلکہ ہم جو ہے ان کو اپنے بھائی کی طرح، اپنے عزیز و اقارب کی طرح اپنے گلے لگا کے اسلام کو سمجھانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم دشمن کا جو ہے نا اس طرح مقابلہ کرو کہ وہ جو ہے نا اپنی دشمنی چھوڑ کر تمہارا عزیز بھائی بن جائے۔ تو ہندوستان کے لوگ بہت ہی محبت سے مذہب سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کے لیے جان دینے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر اگر ہم صداقت حکمت عملی سے اور جو ہے ان کی زبان میں اگر سمجھیں گے تو بے شک جو ہے نا وہ اسلام کے قریب آتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس تحریک صدیق دیندار کو آج جو ہے نا 100 سال مکمل ہو رہے ہیں اسی کام کے لیے۔ ہمارے مبلغین لاکھ مخالفت کے باوجود برابر جو ہے میدان میں کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ غیر اقوام کے کچھ لوگ بھی جو ہے اس کیونکہ نہ سمجھ کی جب اسلام کو ہی اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے سے مقابلہ کرنا کون سی نئی بات ہے۔ تو ہمارے خلاف بھی کچھ لوگ جو ہے نا سازشیں کرتے ہوں گے، لیکن کثیر تعداد ہندوستان میں کثیر تعداد جو ہے وہ اسلام سے محبت کرنے والی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کہیں جو ہے میدان میں جلسہ ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلمین بیٹھ کر اسلام کی باتیں سنتے ہیں اور جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگاتے ہیں، آپ کی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے کیونکہ سارے انسان اللہ کے پیدا کردہ بندے ہیں، وَقَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، سارے انسان اللہ ہی کی جو ہے نا تخلیق کردہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کافر ہے یا ہندو ہے تو وہ جو ہے نا جن بھوت پلیت ہے، ہم ہی انسان ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکے میں تو وہاں کے لوگ بھی یہی سمجھے یہ ہمارے سے پرائے، ہم جو ہے نا عرب ہیں اور یہ نیا دین لے کے آئے، پرایا سمجھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان میں آپ جو ہے نا پیدا ہوئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہی عربوں میں آپ پیدا ہوئے، لیکن وہی عرب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرایا سمجھنے لگے۔ آج جو ہے یہاں کے ہندو مسلمانوں کو پرایا سمجھ رہے ہیں اور مسلمان ان کو جو ہے نا الگ بھوت پلیت کہاں سے جو ہے جہنم میں سے نکل کے ایسا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا جو غفلت کے پردے اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی جو ہے اللہ کے بندے ہیں، ان تک اگر ہم صداقت کی بات اگر پہنچائیں گے تو ضرور بضرور اسلام میں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا سخت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے گھر سے نکلے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر دے، تو آپ جو ہے بجائے قتل کرنے کے آپ جو ہے نا اسلام کے لیے اپنا جو ہے نا وجود پیش کر دیتے ہیں، اسلام کے سامنے اپنا سر جو ہے نا جھکا دیتے ہیں۔ تو ایسے صحابہ جب خود حجر بنفس نفیس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی شدت سے مقابلہ کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ تو آج جو ہے کیا ہم یہ جو ہے غیر اقوام کے لوگوں کو سمجھیں گے تو کیا یہ لوگ اسلام سے متاثر نہیں ہوتے؟ ضرور متاثر ہو رہے ہیں اور کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو ہے عربوں کی تعداد میں اسلام جو پھیلا ہوا ہے، یہ جو ہے ایسے اتنے سخت جو ہے نا خلاف ذہن رکھنے والے لوگ بھی داخل اسلام ہو کر اسلام کی حمد کرنے پہ مجبور ہوئے۔ یہی جو ہے حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں کہ آ گئے پھر وہ محمد بمقام محمود، حمد سے آپ کو تذلیل بدلنا ہوگا۔ مقام محمود کیا ہے؟ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت جو ہے نا مخالفت ہو رہی تھی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قائم ہونا، اسی کا نام محمود ہے۔ محمود کے معنی کیا ہے؟ محمد جس طرح جو ہے نا باب افعال سے محمد ہے، یہ جو ہے ثلاث سے مجرد سے محمود ہے۔ محمود کے معنی بھی تعریف کیا گیا، آپ کی تعریف کی جائے۔
تو آپ ایسا کرو جس مقام پر شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی تھی وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے جیالے کھڑے ہو جائیں، آپ کا علم اٹھانے والے، آپ کا نام لینے والے، اسلام کو بلند کرنے والے، اسلام کا نعرہ لگانے والے، ایسے لوگوں کو تیار کرنا گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر لانا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ مقام محمود پر لا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة صلاة قائمة آتنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ والرفیعۃ وبعثہ مقام محمودا، مقام محمود کو کھڑا کر اللہ کے رسول کو، تو ہم زبان سے بولنے سے اللہ کھڑا کر دے گا۔ آپ کو جو ہے نا کام کرنا ہے ایسی جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندہ دہنی کرتے ہیں، ویسی جگہ پر اپنی جان مال لگا کر لٹا کر آپ جو ہے نا وہاں پر تبلیغ اسلام کرو، اور وہاں کے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، آپ پر سلام بھیجیں گے، آپ کی حمد کریں گے، آپ کی جو ہے نا تعریف کریں گے، آپ کی ثنا کریں گے۔ یہ کام مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دعا ہم جو ہے نا اذان کیا ہے؟ اذان اعلان تبلیغ ہے، تبلیغ کا اعلان ہے اذان۔ اعلان ہونے کے بعد کام کرنے والے بندے نکلنا ضروری ہے۔ تو ہم جو ہے نا دعا یہی کہ جو اذان کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کا جو اذان مؤذن اذن جو دیے تبلیغ اسلام کا، ہم جو ہے نا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہم دعا کریں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اے اللہ ہم جو ہے اس دعوت تامہ کو پہنچانے والے ہیں۔ کہاں پہنچا رہے بھائی؟ تمہارے بغلوں میں جو ہے نا آپس میں اسلام کی مخالفت کرے، جا کے بولنے کے لیے زبان میں جو ہے نا طاقت نہیں ہے۔ کیوں طاقت نہیں ہے؟ آپ وہ علم حاصل نہیں کرے، بجائے اس کے آپ کا اگر گھر کوئی توڑنے کے لیے آئے، آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے، جو ہے نا بڑا دنگا کر دیتے، 10 جنوں کو مار دیتے، پولیس میں کمپلیٹ کرتے، کیس جو ہے نا ٹھوک دیتے اس کے اوپر۔ اپنے بچے اپنے گھر کی جو ہے نا اتنی غیرت ہے، اور اللہ کے رسول کی جو ہے نا توہین ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آگے آنے کے لیے تیار نہیں، بستر سے جو ہے نا جھاگنے کے لیے تیار نہیں، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں مخالفت ہو رہی ہے وہاں پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاکی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بتائیے کہ ہم جو ہے نا کیا جو ہے نا سلام کا یا جو ہے اذان کا جواب دے رہے ہیں؟ یہ مقام محمود جو ہے اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ سے کروانا چاہتا ہے، امت مسلمہ سے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین، آپ کی متبع، آپ کا کام کرنے والی، آپ کی ذمہ دار امت جو نا وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اگر میدان میں کام کریں گے تو اسلام کی جو ہے نا تعریف اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے نا دنیا میں قائم ہوگی۔ اس واسطے جو ہے ہم اللہ کا نام لے کر، اور یہ بھی جو ہے کیونکہ کرنے والا تو خدا ہی ہے، ہم جو ہے نا چاہ کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اقدام نیت جو ہے نا آگے بڑھنے کی ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ تم ارادہ کرو، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ آپ جو ہے نا منزل راہ پہ چلنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ راستے فراہم کر دیتا ہے۔ راستے بنانے والا، دلوں میں محبت ڈالنے والا، حکمت عملی پیدا کرنے والا وہ خدا کی ذات ہے۔ ہم اگر وہ کام چھوڑیں گے تو در در بھٹکیں گے۔ آپ جو ہے نا مسلمان جو در در بھٹک رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وہ محض اسلام کے اس پاکیزہ پیغام کو چھوڑ کر اپنا پیٹ بھرتے ہوئے گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے مسلمان آفت میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بالخصوص ہندوستان کے اندر ہماری جو ہے نا سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا میجورٹی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑی جو ہے نا طاقت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کا دامن ہے۔ یہ کسی نے ہم سے نہیں چھینا، نہ قرآن جو ہے نا کسی نے ہم سے چھینا ہے، نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی کوئی جو ہے نا ہم سے نہیں چھینا، نہ جو ہے نا ہمارے اندر سے وہ خدا کو ماننے کی، خدا کی توحید کی جو ہے نا دولت ہم سے کوئی نہیں چھینا۔ اتنی بڑی دولت جو ہے نا ہمارے سینہ میں رکھتے ہوئے اگر ہم جو ہے شکوہ کریں گے حکومت کا، میجورٹی کا، پیسوں کا، جو ہے طاقتور لوگوں کا، تو سب سے بڑے ذلیل ہے ہم روح اسلام کو نہیں سمجھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ٹھہرے، پورے جو ہے نا جانی خونی دشمنوں کے سامنے اکیلے ٹھہر کے اسلام کو پیش کرے۔ اللہ کس طرح مدد کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس دین کو غالب کروں گا۔ اس سے بڑی جو ہے نا کامیابی آپ کے پاس کیا ہے بتائیے؟ اللہ حکم دے رہا ہے کہ دین اسلام کو میں غالب کروں گا، ہم صرف حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صاحب قبلہ میں فرماتے ہیں ہم جو ہے ہم بہانہ بن کر میدان میں کھڑے ہونا ہے، تو ہی آیا ہے، تیرا کام تو ہی کرتا ہے، ساری دنیا کے دکھانے کو بہانہ میرا،
آپ صرف بہانہ بن کے میدان میں کھڑے ہو جائیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و شکل بنا کر آپ کے اتباع کا جذبہ دل میں لے کر آپ میدان میں کھڑے ہو جائیے. کس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرتا ہے, کامیابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دیتا اللہ پاک. ہم جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے, ہم بھی بچے پالنا چاہتے ہیں, عیش و آرامی چاہتے ہیں, دنیا کی دولت جمع کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے بنانا چاہتے ہیں, اور دل میں جو ہے نا آرزو رکھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو, ہندوستان میں جو ہے نا اسلام پھیلے. یہ صرف جو ہے دل میں اگر جو ہے نا جذبہ رکھ کے بیٹھنا, اگر کوئی آدمی جو ہے نا دل میں جورو کی آرزو رکھ لے کے بیٹھا, شادی نہیں کرا, تو اس کو جو ہے نا بیوی کا لطف حاصل ہو سکتا نہیں ہونا. نیت سے جو ہے نا صرف نیت کر کے بیٹھنا جو ہے نا کامیابی نہیں ہے, نیت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آگے اگر بڑھے تو اللہ برابر جو ہے آپ کے لیے راستے فراہم کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ تحریک صدیق دیندار چند بسشر جو تحریک ہے, یہ غلبہ اسلام کے لیے ہے. جو لوگ بدگمان ہیں, حضرت صاحب غلام فرماتے ہیں بدگمان لوگ مر جائیں گے, جنہوں نے میری نسبت بدگمانی سے جو ہے نا یہ جو ہے نا گمان کر رکھا ہے کہ یہ مسیح کا دعوے دار ہے, مہدی کا دعوے دار ہے, نبی کا دعوے دار ہے, خدا کا دعوے دار ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں, جھوٹا الزام ہے. یہ تمام اولیاء اللہ بزرگان دین پر ایسے جو ہے نا الزام لگا کے ان کو خارج اسلام کرتے رہے, اور وہ کامیاب ہو کے دنیا سے گزرنے کے بعد پھر انہی کی جو ہے نا حمد و ثنا کرنے کے لیے, ان کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں لکھے رہے. اللہ والے جب تلک تکلیف دیتے ہیں, یہاں سے کوچ کر جائے تو الفت آستانے سے, دنیا سے جانے کے بعد زندہ رہے تو کفر کے فتوے لگائیں گے, مرنے کے بعد فاتحہ پڑھنے کو آئیں گے. زندہ رہا تو کوئی بھی پوچھا نہ جھوٹے منہ, مرنے کے بعد یہ یاد میں جلسہ بڑا ہوا, بڑے بڑے جلسے کریں گے, بڑے بڑے بکرے جو ہے نا کاٹیں گے, نیتیں کریں گے, اور جو ہے نا نیازیں کریں گے. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس وجود کو پہچانو جو غلبہ اسلام کے لیے آیا ہوا ہے. کبھی مندروں میں نام لیوا تیرے ڈھونڈا جو میں انسانوں میں, چند انسان نظر آئے مسلمانوں میں, جن کے رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ سونے کی جگہ, جن کا بستر کبھی مسجد کبھی ویرانوں میں. یہ جو ہے ویرانوں میں, مسجدوں میں, مندروں میں رات میں سجدوں میں رہ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تہجد گزار ہیں. آپ جو ہے نا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جس قدر ساتھی ہیں وہ تہجد کے سخت پابند ہیں, شریعت اسلام کے سخت جو ہے نا پابند ہیں, نمازوں کے سخت پابند ہیں. سنت ایک سنت کو جو ہے نا ہم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. ایسے وجود کو الزام لگا دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے راتوں میں سجدوں میں ہیں, اور دن میں ثناخانوں میں, مندروں میں, مٹھوں میں, ان کی زبانوں میں جا کے اسلام کا جو ہے نا درس دے رہے ہیں, اسلام کا پیغام دے رہے ہیں. تو یہی کام جو ہے اس تحریک کا ہے, اور اس جماعت کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ 100 سال میں ان مبلغین کو برابر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھا ہے. آج بھی وہی جو ہے نا ہماری زبانوں پہ نعرہ ہے کہ اسلام جو ہے نا پورے ہندوستان میں پھیل کے رہے گا. اسلام کی بشارتیں ان کے مقدس کتابوں میں موجود ہے, ہندوستان کے لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہیں گے. یہ کام سن 1924 میں حضرت مولانا صدیق دیندار چند صاحب جب اعلان کرے, آج تک آپ کا یہی اعلان ہے. بڑے بڑے پنڈتوں کو بلاتے ہیں, آچاریوں کو بلاتے ہیں, ان کی جو ہے نا مذہبی کتابوں سے ان کو اسلام سمجھاتے ہیں. ایسی پاکیزہ تحریک کو اگر کوئی بد نظر سے دیکھتا ہے تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بدگمان لوگ مر جائیں گے, جنہوں نے فقیر کی نسبت جو ہے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مہدی کا دعوے دار ہے, مسیح کا دعوے دار ہے. اللہ ہم کو کیوں جو ہے نا حفاظت کر رہا ہے, کیوں جو ہے نا ہم میدان میں جا کر لوگوں سے جو ہے نا مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ جو ہے نا رکھا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے تم جب بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جب اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ میدان میں جائیں گے تو اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا, مبلغین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ جو ہے نا تحفہ عطا کر رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو وہاں پر جو ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کے سلامتی کا تحفہ اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے, ہر مسلمان کو جو ہے اس کام کے لیے میدان میں آگے آنا چاہیے. اور جو ہے قرآن کریم کے روح سے, روح قرآنی ہے جو ہر مذہبی کتاب سے اسلام کو پیش کرنا. یہ مغائر قرآن نہیں ہے بلکہ عین قرآن ہے. نص قرآن سے یہ ثابت ہے کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ آل عمران میں کہ لاؤ تمہارے تورات اور انجیل اور دیکھو اس میں اسلام کے متعلق کیا کیا بشارتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خاص کر ہندوستان میں ان حالات میں جبکہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, اس حالات میں جو ہے اسلام کو پیش کرنے کی, اسلام کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات ذکر الحکیم.
انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم رب حلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.